بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th کلاس۔ امید ہے میرے بچے بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے، لہٰذا آپ کی ٹیچر آپ کے سامنے نیا سبق لے کر حاضر ہیں۔ بیٹا آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الانفال آیات نمبر 30 تا 33، یعنی آیات نمبر 30، 31، 32 اور 33 ہم پڑھیں گے۔ بیٹا آج کے سبق کو پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ایک خاص واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے ساتھ متعلق ہے، آپ اس کو سنیں تاکہ آپ کو سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب مدینہ سے کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لیے مکہ آنے لگے، مکی زندگی کے آخری ایام کی بات ہے کہ مکہ سے مدینہ سے کچھ لوگ مکہ آئے اور مسلمان ہونے لگے، تو کفار مکہ کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ تو اب پہلے بات مکہ تک محدود تھی، مکہ ہی میں اسلام پھیل رہا تھا، اب تو مکہ سے باہر بات چلی گئی ہے، تو اب تو اس طرح اسلام کو مزید طاقت ملے گی، تو ہمیں اس کی روک تھام کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے تمام کفار مکہ کے جو سردار تھے، رؤسائے قریش جو تھے، وہ دارالندوہ میں جمع ہو گئے۔ دارالندوہ مکہ میں قصی بن کلاب کا مکان تھا، جس میں اہل مکہ کی عادت تھی کہ وہ اپنے خاص مشوروں کے لیے اس مکان میں جمع ہوا کرتے تھے۔ اس مکان میں یہ تمام حضرات جمع ہوئے، جن میں ابو سفیان، ابو جہل، نضر بن حارث، عتبہ، شیبہ وغیرہ تمام رؤسائے قریش شامل تھے۔ یہ لوگ جب مشورہ کرنے کے لیے وہاں اکٹھے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ دارالندوہ کے دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے، جو کہ در حقیقت شیطان تھا۔ شیطان ایک انسان کی شکل میں دارالندوہ کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ ان حضرات نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو شیطان نے کہا کہ میں ایک عربی شیخ نجدی ہوں، اور میں آپ لوگوں کی میں نے سنا ہے کہ یہاں پر خاص محفل ہو رہی ہے، تو میں آپ کی مدد کی نیت سے یہاں آ گیا کہ ہو سکتا ہے میں آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے سکوں۔ ان لوگوں نے شیخ نجدی کو اندر آ کے بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ اب ان کی مشاورت سٹارٹ ہوئی۔ مشاورت میں یہ ہوا کہ سب سے پہلے ابو جہل نے مشورہ دیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گھر میں قید کر دیتے ہیں، اور اس وقت تک ان کو قید میں رکھیں گے یہاں تک کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آ جائے۔ اس بات پر شیخ نجدی نے کہا کہ تم لوگوں کی سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جان نثار صحابہ ہیں تم انہیں نہیں جانتے۔ کچھ دن کی اگر آپ کی غیر حاضری کو وہ محسوس کریں گے تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دیں گے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ نہیں نکالتے۔ اگلا مشورہ اگلے بندے نے دیا۔ انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکال دیتے ہیں، ہمارا مکہ جو ہے وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گمراہی سے محفوظ ہو جائے گا، باقی دنیا جانے اور ان کا کام جانے۔ شیخ نجدی فوراً بولا کہ تم لوگوں کا یہ مشورہ بھی غلط ہے کہ تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیریں بیانی سے تو واقف ہو کہ ان کے کلام میں کتنی تاثیر ہے، اور لوگ فوراً ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اگر مکہ سے نکال دیا تو بات مکہ تک محدود نہیں رہے گی، پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا اور ہمارے لیے بہت ہی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اگلا مشورہ ابو سفیان نے دیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک ٹیم بنا لیتے ہیں، ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ کیا کریں گے کہ وہ سارے مل کر یک بارگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر لیں گے، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نعوذ باللہ ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اور جب دیت کا معاملہ آئے گا، قصاص تو ہوگا ہی نہیں کیونکہ قاتل ایک نہیں ہوگا، جب دیت کا معاملہ آئے گا تو سارے مل کر تھوڑی تھوڑی دیت دے دیں گے، تو اس طرح تھوڑی سی رقم دے کر ہم نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جان چھڑا لیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا کہ یہی تم لوگوں کا بہترین حل ہے، تمہارے مسئلے کا بہترین حل یہی ہے کہ تم سارے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرو اور ان کو نعوذ باللہ ختم کر دو۔ یہ تو ان شیاطین کی تدبیر تھی جو انہوں نے سوچی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کو دیکھیے
کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مشورے سے آگاہی عطا فرما دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ کفار مکہ نے آپ کے خلاف ایسی چال چلی ہے، اب آپ کو ہجرت کی اجازت ہے، آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ میرے بستر پر لیٹ جائیے، آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، آپ یہاں لیٹیں اور میں چلا جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکلنے سے پہلے کفار مکہ جو تھے، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنا تھا، ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر کھڑے ہو گئے حملہ کرنے کے لیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تمام لوگ حملہ کرنے کے لیے باہر کھڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خداوندی ایک مٹھی مٹی کی بھری اور ان کفار کے سروں پر تھوڑی تھوڑی ڈالنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار کے سامنے سے گزرتے ہوئے ان کے سروں پر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالتے ہوئے چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر وہاں سے جانے کی کافی دیر ہو گئی تو ایک شخص آیا، اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ وہ تو کب کے یہاں سے جا چکے، تم لوگ یہاں فضول میں کھڑے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتے، ہم ادھر کھڑے ہیں اور ہمارے کھڑے ہونے سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں اندر موجود تھے۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ تمہارے سروں پر مٹی پھینکتے ہوئے چلے گئے۔ جب ان لوگوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی انہیں اپنے سروں میں مٹی نظر آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تدبیر اختیار فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ناپاک عزائم سے نجات دے دی۔ تو بیٹا اب اسی چیز کو آپ اس آیت مبارکہ میں سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، یمکروا چالیں چل رہے تھے، بکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا۔ کیا چالیں چل رہے تھے؟ لی تاکہ یثبتوا وہ قید کر دیں کا آپ کو، او یا یقتلوا وہ قتل کر دیں کا آپ کو، او یا یخرجوا وہ نکال دیں کا آپ کو۔ یعنی یہاں پر ان تینوں تدبیروں کا ذکر ہے جو دارالندوہ کے رؤساء کے درمیان ڈسکس ہوئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو یہ تین تدبیریں اختیار کی تھیں کہ ان میں سے کسی ایک تدبیر پر عمل کرتے ہیں۔ اور آیت میں دیکھیں وَيَمْكُرُونَ اور وہ کفار چالیں چل رہے تھے، وَيَمْكُرُوا اور چال چل رہا تھا اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر یمکرو کا مطلب چونکہ چال ہی ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے شان کے خلاف ہے، اس لیے جب کفار کی طرف منسوب کریں گے تو ہم منع کریں گے وَيَمْكُرُونَ اور وہ کفار چالیں چل رہے تھے، وَيَمْكُرُوا اور تدبیر فرما رہا تھا اللہ تعالیٰ، واللہ اور اللہ تعالیٰ خیر الماکرین بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ یعنی ان کی تدبیریں جو تھیں وہ ساری کی ساری فیل ہو گئیں اور بہترین تدبیر اللہ تعالیٰ کی تھی، جس تدبیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفار سے نجات عطا فرمائی۔ اگلی آیت دیکھیں، وَإِذَا اور جب، تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان کفار کے سامنے، آیاتنا ہماری آیات، قالو وہ کفار کہتے ہیں، قد تحقیق، سمعنا ہم نے سن لیا ہے یہ کلام، ہم نے قرآن سنا ہوا ہے، لو اگر، نشاء ہم چاہیں، لقلنا البتہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں، مثل ھذا ایسا کلام۔ یعنی کفار مکہ نے جب قرآن مجید سنا تو نضر بن حارث چونکہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے تھا، وہ تاجر تھا اور مختلف ممالک کا سفر وہ کر کے آیا ہوا تھا اور مختلف ملکوں کے حالات کا اسے پتہ تھا، تو اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور اس نے کہا کہ یہ کیسا کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں، ایسا کلام تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان ھذا نہیں ہے یہ قرآن کوئی بڑی بات، الا مگر،
اساطیر الاولین پہلوں کی کہانیاں ہیں، یعنی اس میں تو صرف پچھلے لوگوں کے واقعات ہیں، پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ کوئی خاص کلام نہیں ہے۔ تو اسی طرح کے مختلف دعوے کفار مکہ نے مختلف اوقات میں کیے تھے۔ پہلے پارے میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب کفار مکہ نے کہا کہ اس جیسا کلام کہنا آسان ہے، ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کفار کو چیلنج کیا کہ اگر یہ کلام کسی عام انسان کا کلام ہے تو تم بھی ایسا کلام لے آؤ، تم بھی ایسا کلام کہہ دو، لیکن میں تمہیں پورا کلام کہنے کا نہیں کہہ رہا، میرا چیلنج صرف یہ ہے کہ ایک آیت اس کلام جیسی تم کہہ دو۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیات، تو وہ کہتے ہیں کہ تحقیق ہم نے پہلے بھی سنا ہوا ہے یہ قرآن، اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ کفار نے جب اتنا بڑا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ کے چیلنج کو کوئی قبول کر لیتا؟ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ باوجود شاعرانہ طبیعت رکھنے کے، باوجود فصاحت کے، باوجود بلاغت کے، ہم ایک حرف ایک لفظ اس جیسا نہیں بول سکتے، تو اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ قرآن حق نہیں ہے، برحق نہیں ہے۔ ہاں، آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن برحق ہے، اگر یہ برحق ہے تو پھر اپنے رب سے کہیں کہ ہم پر پتھر برسا دے۔ اگر یہ قرآن برحق ہوا تو ہم پر ضرور عذاب آئے گا۔ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے انہوں نے ایک دم سے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ تو اگلی آیت میں دیکھیں اسی بات کا ذکر ہے، وَإِذْ، اور جب، قالو، کہا انہوں نے، اللہم، اے اللہ، ان، اگر، کانا ہے، ہاذا، یہ قرآن، هو الحق، وہی برحق، اگر یہ قرآن برحق ہے، من عندک، تیری طرف سے، تو کیا ہو، فَأَمْطِرْ، تو برسا دے، علینا، ہم پر، حجارتاً، پتھر، من السمائی، آسمان سے۔ اگر یہ قرآن واقعی تیری طرف سے ہے، ہم اس کو نہیں مان رہے، تو پھر ہم پر پتھر برسا دے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ واقعی یہ قرآن تیری طرف سے ہے۔ او، یا، ائتی، تو لے آ، نہ، ہم پر، بعذاب علیم، کوئی اور دردناک عذاب۔ اگر واقعی قرآن تیری طرف سے ہے اور ہم اس کا انکار کر رہے ہیں تو ہم پر کوئی عذاب نازل فرما دے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی وجہ بتا رہے ہیں کہ میرے لیے عذاب بھیجنا کوئی مشکل نہیں ہے، میں تم پر عذاب بھیج سکتا ہوں، لیکن تمہیں عذاب نہ دینے کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تم میں میرا نبی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ اس قوم کو اس وقت عذاب دیں جب نبی اس قوم میں موجود ہو۔ کسی بھی قوم کو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں دیا جب تک کہ اس قوم سے اپنے نبی کو نکال نہیں دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ امام الانبیاء تھے، کیسے ہو سکتا ہے کہ امام الانبیاء موجود ہوں اور ان کو عذاب دے دیا جائے؟ تو اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو وجوہات بتا رہے ہیں کہ دو وجہوں سے میں تمہیں عذاب نہیں دے رہا۔ جو تم میرے نبی کی نافرمانی کر رہے ہو، جو تم میرے قرآن کو جھٹلا رہے ہو، تم تو ہو ہی اس قابل کہ تم پر پتھروں کی بارش برسائی جائے، لیکن میرا حوصلہ ہے کہ میں تمہیں عذاب نہیں دے رہا۔ اس کی وجہ، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میرا نبی تم میں موجود ہے، میں اپنے نبی کی وجہ سے تمہیں عذاب نہیں دے رہا۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ چلے گئے تو اس وقت بھی کفار نے یہ اعتراض کیا کہ نبی تو موجود نہیں ہے، ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں وجوہات یہاں بتا دیں کہ ایک تو یہ عذاب نہ دینے کی وجہ ہے کہ تم میں میرا نبی موجود ہے، اور اگر نبی موجود نہ ہو تو تم میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں مسلمان جو کہ استغفار کرتے ہیں، اور جو انسان استغفار کرتا ہے اس انسان پر کبھی بھی اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ اب وہ کون لوگ تھے جو استغفار کر رہے تھے؟ وہ کمزور مسلمان تھے جو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہیں جا سکے اور مکہ ہی میں قیام پذیر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ان مسلمان استغفار کرنے والوں کی وجہ سے تم پر عذاب نہیں بھیج رہا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے، وَمَا كَانَ، اور نہیں ہے شان، اللہ تعالیٰ کی، لی، تاکہ، یعذب، وہ عذاب دے، ہم، ان کفار کو، اس حال میں کہ، انت، آپ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فیہم، ان میں موجود ہوں۔ وما کان اللہ، وما، اور نہیں، کانا ہے،
اللہ اللہ تعالی معذبہ عذاب دینے والا ہم ان کو، وہم یستغفرون اس حال میں کہ ان میں کچھ استغفار کرنے والے ہیں۔ تو بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آپ نے اس سبق کو غور سے سننا ہے اور اس کے بعد آپ کے سبق کی مشق میں دیے گئے سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 کا جواب آپ نے اپنی کاپی پر تحریر کر کے اپنی واٹس ایپ کلاس میں بھیج دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آخری عشرے کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امید ہے کہ آپ اپنی عبادات میں اپنی ناچیز ٹیچر کو بھی یاد رکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔